السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ٹھیک ہے؟ میں محمد عثمان غنی پہ یوٹیوب چینل سر کی ہیرا امید سارے ٹھیک ٹھاک ہو سکتے فضل تے کرم نال اج نواں ولاگ شروع کرنے تے اج جڑا ماحول اس تک یہ ویڈیو اندر دکھے سوں اج سر روڈ تے افتتاح تھینا پے سر روڈ بہت بے حد خراب ہے تو اج مولوی برادران نظر ہیں وہ افتتاح کرنے پین تے اج جڑا ماحول اسی تھوڑا کوئی ویڈیو اندر دکھے ویڈیو شروع کرنے کے پہلے سارے جنوں کو سبسکرائب کر کے بات کرنے اج نویں مزیدار چنگی جائے یہ ساری عوام جڑی ہے مولوی برادران ان کو ویلکم کرنے واسطے پہلے ریلی کٹھی نے بہت زیادہ 4 دا ٹائم تھا لیکن گرمی جڑی ہے 12 بجے والی ہے. سامنے شامیاں لگا کھڑی تھیں دے اندر پروگرام ہے. نا پہ ساری ریلی جڑی ہے مولوی برادران دی ہے. مولوی آگے لطف رحمان سے نزاع میں پانی ہر سمت بےایمانی ہر آنکھ میں ویرانی ہر چہرے پہ حیرانی بڑھتی ہی چلی جائے آیا ہے کس کی حکمرانی خاموش سمندر میں اب اٹھی ہے طغیانی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد آج کی اس پروکار تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مولانا سعید احمد حقانی صاحب کو جو تلاوت کلام پاک سے اس برکت اور پررونق تقریب کا آغاز فرمائیں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. جو بھی قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جو بھی قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہے گا راستہ وہیں سے نکلے گا. اے میرے وطن کی ریت اے میرے وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. سب سے پہلے تو میں فخر ڈیرہ محبوب جمعیت حق دل عزیز لیڈر قول کے پکے زبان کے سچے اور عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار اپنے محبوب لیڈر اور ان کے رفقا کو یہاں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں اور
عوام کا دیرینہ مطالبہ جلیبی چوک تا بگوانی جنوبی روڈ کی تعمیر کا کام شروع کرنے پر اہلیان علاقہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب عالی، یہ ایک ایسا خواب تھا جسے پورا کرنے کے مختلف لوگوں اور پارٹیوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے، مگر اس خواب کی تعبیر آپ کے حصے میں ہی آنی تھی، جس پر آپ کو، آپ کی جماعت کو اور آپ کے رفقا کو اور آپ کے ساتھ وابستہ معززین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب عالی، صرف یہی نہیں بلکہ جب بھی آپ کو اختیارات ملے ہیں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور آپ کی ان خدمات کے بلبوتے پر آج ہم ببانگ دہل تمام پارٹیوں کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ ڈی خان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور سیاسی گروپ ایک ایک کر کے نہیں، سب اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر ہو کر اپنے سارے کے سارے ترقیاتی منصوبوں کو جو 1980-85 سے شروع ہوئے ہیں وہاں سے لے کر آج 1922 تک سب کو اکٹھے کرو اور مولانا لطف الرحمان صاحب کے اکیلے کارناموں کو اکٹھے کرو۔ اگر مولانا لطف الرحمان صاحب کے ترقیاتی منصوبے آپ سب کے مقابلے کے برابر ہو گئے تب بھی ہم سیاست کو خیر بات کہہ دیں گے یا آپ کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ تمام پارٹیوں کے دعوے تو بہت زیادہ ہوں گے مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ محترم، ہم اگر ایک لسٹ بنانا چاہیں جمعیت علماء اسلام کے ترقیاتی منصوبوں کی یوسی زندانی میں تو شاید بہت سا ٹائم لگے گا۔ مختصراً میں آپ کو چند وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب نے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کیے تھے۔ MMA دور میں جب یہاں سے ہمارا کوئی MP بھی نہیں تھا، اس وقت بھی جب ان کو حکومت ملی تھی تو انہوں نے ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کر دیا تھا، جس میں آرا سے لے کر گنجی عمر خان روڈ تک اس کی مرمت کا کام تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے علاوہ بگوانی جنوبی مڈل سکول کا قیام تھا۔ اس کے بعد رکناؤ کی ڈسپینسری تھی، لوگ ڈکنا کے روڈ اور گلیوں کی تعمیر تھی، مختلف سکولوں کی اپ گریڈیشن تھی۔ رکناؤ میں ویٹرنری ڈسپینسری، وزیر باغ تا قاسم آباد 5 کروڑ لاگت کی روڈ سے پچھلے ٹینور میں ان کی تعمیر، درجنوں بلکہ 20 ٹرانسفارمر کی فراہمی، کروڑوں روپے کے فنڈ سے یوسی زندانی کے لیے 6 بورنگ۔ اگر کوئی لیڈر بتا سکتا ہے کسی ایک یونین کونسل میں 6 بورنگ تو میں ابھی اس پہلے چیلنج پر قائم ہوں۔ خودتی زندانی لوگ فتح بگوانی جنوبی کو بورنگ کی فراہمی، اس کے علاوہ نون سے حاجی مورا لنک روڈ کی بنیاد جو حاجی مورا کی عوام کا ایک خواب تھا مولانا صاحب ہی نے پورا کیا تھا۔ حاجی مورا ہی میں ویٹرنری ڈسپینسری اور سول ڈسپینسری ہیومن ان کا قیام تھا۔ مختلف ویلیجز میں گلیوں کی تعمیر سمیت درجنوں ایسے منصوبے جن کی مثال نہیں ملتی۔ محترم، انہی کارناموں کی بدولت آج ایک بار پھر عوام کی، یوسی زندانی کی عوام کی نظریں ایک بار پھر آپ کی طرف ہیں اور آپ کی منتظر ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کی زبان سے کوئی بات نکل جائے وہ پایہ تکمیل کو ضرور پہنچتی ہے۔ محترم، اس علاقے میں اس روڈ پہ
ایک بہت بڑی آبادی جس کا نام بگوانی جنوبی ہے، دوسرا نام اس کا مسیلستان ہے۔ اس کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ولیج کو ورلڈ بینک کے پروگرام ماڈل ولیج میں رکھ کر آبنوشی، نکاسی آب، سکولوں کی اپ گریڈیشن اور صحت کے مسائل حل کیے جائیں۔ یہاں سے لے کر آگے وزیر باغ ہے، رکناؤ، لوک، دکھنا، دو، مپال، شیروناؤ، تاج، بھون، گرا غفورا، جنڈی، سواگ، بھٹی، مچی، نورنگ، اترا، بالو، نہال سمیت درجنوں دیہات ہیں جو یہاں ڈسپنسری سے محروم ہیں، صحت کے مسائل ہیں۔ یہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس علاقوں کے لیے ایک ڈی ٹائپ ہسپتال فراہم کیا جائے۔ اس کے علاوہ رکناؤ دیوان اور کوٹلہ حبیب کے لیے آبنوشی کے لیے بورنگ کی ضرورت ہے۔ یہاں ہر ولیج پہ بورنگ فراہم کیے جائیں۔ حاجی مورا کے لیے صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹر پلانٹ بنائے، پائپ لائن فراہم کیا جائے۔ جلیبی چوک تا حکمت آباد باقی روڈ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ جلیبی چوک تا حکمت آباد 2 کلومیٹر رہتے ہیں، ان کی تعمیر بھی فوری فرمائی جائے۔ جہاں ناصر باغ یہ مدرسہ، اس کے ساتھ ملک آبادی اور آگے بستی کھڈ والی میں ٹرانسفارمر کے مسئلے ہیں، بجلی کے مسئلے ہیں، یہاں ٹرانسفارمر اور لین عنایت کی جائے۔ حاجی مورا کی LT لائن کی توسیع کی جائے، اس کے لیے مزید پول اور تاروں کی ضرورت ہے۔ موضع فتح کے لیے بجلی کے مسائل ہیں، وہاں ٹرانسفارمر اور پختہ گلیاں اور نکاسی آب کے منصوبے ہیں۔ اس کے علاوہ کھتی، ٹیکن اور زندانی جو ولیج کونسل کھتی ہے، ان کے بھی بجلی کے، نکاسی آب کے، پینے کے پانی کے اور گلیوں کے منصوبے جو ابھی تشنہ طلب ہیں وہ آپ کی جماعت کو پہنچا دیے گئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی خصوصی دلچسپی سے علاقے کی ان محرومیوں کا ازالہ فرمائیں گے، اور ایک بار پھر میں آپ حضرات کا اور خصوصاً قائد ڈیرہ محبوب جمعیت حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب کا تہ دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ یہ جلیبی چوک، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس پہ لوگوں نے بہت ہمیں ٹرخایا لیکن عملی کام کسی نے نہیں کیا۔ آج آپ نے اس کو خیا تکمیل تک پہنچایا۔ یہ ساری عوام، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آج اس علاقے میں 3-4 شادیاں تھیں، ایک میلہ تھا، لوگ پورے نہیں آ سکے، لیکن ہر بندے کے منہ سے واہ واہ اور دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلی ہیں، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ اگر کوئی لیڈر عوامی مسائل کو سمجھتا ہے یا عوام کی خدمت کا درد رکھتا ہے تو وہ مولانا لطف الرحمان صاحب ہے۔ حضرت، ہم انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں اس روڈ کی تعمیر کا بدلہ آپ کو نتائج کی صورت میں دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ٹائم مختصر ہے، ہمارا دل چاہتا تھا کہ آنے والے مہمان اظہار خیال فرمائیں، لیکن چونکہ ٹائم کی قلت ہے، صاحب نے سفر فرمانا ہے، تو ابھی بلا تاخیر یہ میں اپنے محبوب لیڈر کے میں حوالے کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونشكره، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، براؤ، آج بہت خوشی کا دن ہے کہ آج ہم آپ کے اس علاقے میں اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ کے تمام علاقے کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ شہر کے قریب، ڈیائی خان سٹی کے قریب یہ ساری آبادی ہے، اور جو بنیادی سہولت ہوتی ہے روڈ کی، جس پہ آپ کا تمام تر مواصلات کا ذریعہ جو ہے وہ روڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا روڈ نہ ہو
تو نہ تو آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، روڈ نہ ہو تو آپ اگر صحت کے حوالے سے تکالیف ہوں تو آپ ہسپتال تک نہیں جا سکتے، آپ کا کوئی ٹیچر آپ تک، آپ کے اسکول تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی آپ کے اسٹوڈنٹ ہو تو وہ کالج تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو بنیادی ذریعہ ہوتا ہے روڈ، تو اس سے یہ علاقہ تقریباً محروم تھا۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے 5 کلومیٹر کا روڈ دیا تاکہ جو بالکل روڈ کٹا ہوا ہے اور وہ بن جائے اور اس علاقے کو سہولت ملے۔ آج پھر الحمدللہ 8 کلومیٹر ہم نے منظور کرایا، اور یہ انشاءاللہ جلیبی موڑ تک اور بھگوانی تک یہ سارا روڈ جو ہے بالکل مکمل ہو جائے گا، اور تمام علاقے کو انشاءاللہ یہ سہولت ملے گی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہاں پہ تمام علاقے کے بزرگ، علاقے کے معززین، جناب حاجی عبدالرشید دب صاحب بھی بیٹھے ہیں ادھر، تو یہ ہمارے جماعت کے پرانے ساتھیوں میں سے ہے اور آپ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، مسئلے کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت اس روڈ کا ذکر کرتے تھے کہ یہ روڈ بننا چاہیے، ان کے علاقے کی بھی ضرورت ہے، آپ کے تمام علاقے کی یونین کونسل ہے، اور وہ اس کی بنیادی ضرورت محسوس کرتے تھے، تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ وہ اس روڈ کے لیے لڑتے تھے کہ یہ روڈ بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ ڈی آئی خان کی ترقی کے لیے سوچا، ڈی آئی خان کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ سوچا، لیکن مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو 5 سال کے لیے آپ منتخب کرتے ہو مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور پھر جب الیکشن آتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایسے شخصیت آتی ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں، پورا پاکستان کہتا ہے کہ کس طرح کا شخص آپ نہیں سمجھتے، کہاں مولانا فضل الرحمان اور کہاں اس قسم کی شخصیت جو علاقے کے مسائل حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ مسائل حل کریں گے تو کوئی گلی کا مسئلہ، کوئی چھوٹا موٹا 1 کلومیٹر روڈ بنا کے دے دے گا، لیکن جو ڈیرہ اسماعیل خان پورا اس سے ترقی کر سکتا ہے، ایسا کوئی منصوبہ وہ آپ کو بنا کے نہیں دے گا۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب نے اسپتال کا ذکر کیا، میں کہتا ہوں مفتی محمود اسپتال آپ کے ساتھ بنا ہوا ہے، لیکن اس کو ظاہر راستے کا ایک فقدان ہے کہ آپ اس علاقے کے ساتھ اس طرح جڑ نہیں پاتے، ورنہ اتنا بڑا اسپتال، اتنا خوبصورت اسپتال آپ کے پورے صوبے میں نہیں ہے، اور وہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اسی کے نام سے یہ بنا ہوا ہے۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان کو پیک کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا کہ جس سے پورا ڈی آئی خان، آپ یقین کریں کہ ان کی نسلیں بھی مولانا صاحب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی کہ جس منصوبے سے یہ ڈیرہ اسماعیل خان تجارتی لحاظ سے یہ ہب بنے گا، اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان اس کے ساتھ ترقی کرے، لیکن وہ ترقی کا سفر اگر کہیں پہ رکتا ہے تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے، کہ ایک ٹائم پہ آپ اس کو ایم این اے بناتے ہیں، دوسرے ٹائم پہ آپ کو نہیں بناتے، ووٹ نہیں دیتے، نہیں آتے ہی سب نے، سارے مسائل رک جاتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو مقابلے میں ایم این ایز ہیں، ان کو اس منصوبے سے دلچسپی نہیں ہے کہ جس منصوبے سے اس کی جیب میں پیسہ نہ آئے، یہ چھوٹے چھوٹے منصوبے کریں گے جس سے وہ خود برد کر سکتے، اپنی جیب میں ڈال سکتے۔ کرائی کے لوگ، ہم نے 1 ارب روپے کی گیس دی پورے ڈیرہ اسماعیل خان،
1 ارب روپے کی گیس کہ تمام ڈی آئی خان کا ملحقہ علاقہ گیس سے محروم ہے، اس علاقے کو گیس نہیں مل رہی، تو ہم آئے اور ہم نے 1 ارب روپے دیے اور اس علاقے کو آباد کیا۔ قرائی کا علاقہ ہے آپ کے ساتھ، 4 سال میں ابھی بھی ہمارا ناظم فلک شیر وہ کہہ رہا تھا میں نے اس لیے اس کو ووٹ دے رہا ہوں کہ ہماری لالچ تھی کہ ہمیں شاید قرائی کو گیس نہیں ملی تو یہ شخص ہمیں گیس دے۔ آج سر اور آج ہوا کیا، 4 سال کے بعد بھی وہ گیس اس کو نہیں دی۔ آج بھی ہمارے لیے پڑا ہے کہ وہ گیس واپس ہم نے ہی انشاءاللہ ان کو دینی ہے، انہوں نے اس کو گیس دی۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ آپ جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ، مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی شخصیت آپ کی اس علاقے سے تعلق ہے، اور جمعیت علماء اسلام آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ اس کا لیڈرشپ کا اگر تعلق ہے تو پوری جماعت کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر ٹرسٹ اعتماد ہونا چاہیے جمعیت علماء اسلام پہ کہ یہ آپ کی جماعت ہے۔ اور ہماری چھت ایک ہے، اگر چھت ہماری ایک ہو اور اس میں اگر سوراخ ہوگا تو ظاہر ہے نقصان آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے۔ اگر اس سوراخ کو میں نہ بند کروں، آپ اور ہم اکٹھے ہو کے اس سوراخ کو نہ بند کریں تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں وہ نقصان ہوگا۔ چھت مضبوط ہوگی تو آپ کو بھی فائدہ ہے، مجھے بھی فائدہ ہے، ہماری چھت ایک ہے، ہمارا علاقہ ایک ہے، تو اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اعتماد پبلک نے، عوام نے کرنا ہے جمعیت علماء اسلام پہ، تب جا کے ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں، اور وہ تسلسل جو ڈیرہ اسماعیل خان کی ترقی کو ہوگا وہ ٹوٹے گا نہیں۔ تو ہم مسلسل اس علاقے کو ترقی دیں گے، مسائل ہوں گے۔ اب لفٹ کینال کی بات، ہم نے ایک منصوبے کو کسی حد تک پہنچایا اور بیچ میں بریک آئی، اب اتنے سال انہوں نے حکومت کی لیکن اس کا لفٹ کینال کا پھر کسی نے نام ہی نہیں، اور اب نئے سرے سے پھر ہمیں اس منصوبے کو دوبارہ سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ یہ ہمارے ڈی آئی خان کا پانی کا حق بنتا ہے، یہ پانی ہمارا حق ہے صوبے کا، اور پھر صوبے کے بعد علاقہ ہمارا ہے کہ جس میں اس پانی نے زمین کو سیراب کرنا ہے۔ اگر وہ پانی ہمیں ملے گا تو تب جا کے ہماری زمین سیراب ہوگی اور پورے صوبے کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ کام جمعیت علماء اسلام کے بغیر کوئی نہیں کرے گا، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے وہ لوگ، چونکہ ان کو ان کی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے تو پھر وہ اس منصوبے کو ہاتھ بھی نہیں ڈالتے۔ تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام آپ کی جماعت ہے، آپ جمعیت علماء اسلام پہ اعتماد رکھیں، یہ ہمیشہ آپ کو آپ کا سر فخر سے بلند کر کے رکھیں۔ آج بھی پاکستان میں سیاسی میدان میں جس انداز میں جمعیت علماء اسلام نے کردار ادا کیا ہے، آپ کو اندازہ تو ہے کہ عمران خان کو تخت سے کوئی گرا سکتا تھا، کوئی نکال سکتا تھا، اگر مولانا فضل الرحمان ساتھ نہ ہوتے تو نہ مسلم لیگ نون اور نہ پیپل پارٹی الگ سے اس کو نکال سکتے۔ مولانا فضل الرحمان سے جمعیت علماء اسلام۔ آج ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا، معاشی طور پہ ملک انتہا کو پہنچا، آج مہنگائی کہاں پہ پہنچی، آج تیل کی قیمتیں کہاں پہ پہنچائی، عام خوردنوش کی اشیاء کی قیمتیں کہاں پہ پہنچائی، ڈالر کی قیمت کہاں پہ پہنچی، بجلی کی قیمت کہاں پہ پہنچی، ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔
اور آج چیلنج کر کے اس حکومت کو مرکزی حکومت کو سنبھالا ہے. اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو معاشی لحاظ سے اس گرداب سے اس مشکل سے ملک اور قوم کو نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے. بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس ملک کو اس گرداب سے اس تکلیف سے نکالیں. معاشی لحاظ سے ملک کو ہم استحکام دیں. مہنگائی کے حوالے سے لوگوں کو سہولت ملے کہ وہ مہنگائی کم ہو تاکہ عام لوگ اپنے روزمرہ کے خورد و نوش کی اشیاء کو خرید سکیں, صبح و شام کی روٹی کھا سکیں, عام مزدور جو ہے وہ اس میں جی سکے, سانس لے سکے کہ میں بھی اس ملک کا باشندہ ہوں اور میں کچھ کھا سکتا ہوں. یہ ہماری تقدو ہے اور ہماری کوشش ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ ہم اس مشکل سے بھی گزریں گے اور اس فتنے کو انشاءاللہ نیست و نابود کریں گے, اور وہ آپ کے تعاون سے انشاءاللہ. 21 تاریخ کو پشاور میں بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اور وہ تقدس حرمین شریفین کے نام سے ہے کہ جو تقدس مسجد نبوی کو رمضان شریف میں جو اس کے تقدس کو پامال کیا ہے, تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس ہے پشاور میں. جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ جمعیت علماء اسلام ہماری کے پی کی جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ اس کی میزبان ہے. آپ تمام لوگوں کو اس حوالے سے دعوت ہے کہ اس کانفرنس میں ضرور شرکت کریں کہ جو مسجد نبوی کی توہین رمضان شریف میں ان لوگوں نے کی, اور جس طرح انہوں نے نعرے کسے کہ جہاں پہ بندہ کوئی بولتا نہیں کہ کہیں آواز ہماری اونچی نہ ہو جائے, ہم سے کہیں پہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, تو بڑے آرام سے لوگ چلتے ہیں, سر جھکا کے چلتے ہیں اور پورے ادب و احترام کے ساتھ وہاں سے چلتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے اس جگہ کو بھی, اس کے تقدس کو بھی پامال کیا, تو اس کے خلاف ایک بہت بھرپور احتجاج انشاءاللہ ہوگا. اور ہم تمام آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور اس میں شرکت کریں, اور کم از کم ایک دن تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں کہ ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں کہ اگر ایسا واقعہ ہوا تھا تو اس کے خلاف ہم نے بھرپور جدوجہد کی تھی. تو اس میں شامل ہونا انتہائی ضروری ہے کہ آپ سب لوگ اس میں شامل ہوں. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل بیان کی اس علاقے کی, اور ہم اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ, معززین کے ساتھ, اپنی جماعت کے جو ہمارے کابینہ ہے, جو ورکر ہیں, ان کے ساتھ ہم ٹچ ہیں, اور علاقے کے مسائل پر ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے. جو بھی مسائل ہیں, چاہے پینے کے حوالے سے مسائل ہیں, بجلی کے حوالے سے مسائل ہیں, روڈ کے حوالے سے مسئلہ ہے, تو جو ہم سے حل ہو سکتا ہے, اور اس شارٹ ٹائم میں جتنا بھی ہم کر سکیں گے ہم بھرپور ان لوگوں کی انشاءاللہ خدمت کریں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو اس روڈ کے حوالے سے مبارکباد دیتا ہوں, اور اسی پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا رب العزت تو ہماری نصرت فرما, مدد فرما. یا اللہ یہ جو فتنے ہیں ان سے ہماری اور ساری قوم کو جو ہے حفاظت فرما. یا اللہ تو ہماری مدد فرما, دستگیری فرما, ہمیں ہر میدان میں کامیاب میں نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗਏ ਹੁਣ ਇਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਰ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ